السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احادیث کی روشنی میں حج اور قربانی کے احکام و مناسک۔ آج کا ہمارا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 810۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث حسن ہے اور ابن مسعود کی روایت سے غریب ہے۔ اس باب میں عمر، عامر بن ربیعہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن حبشی، ام سلمہ اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 811۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 833۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں احرام میں کون کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قمیص پہنو، نہ پاجامے، نہ امامے اور نہ موزے، الا یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو وہ خف چمڑے کے موزے پہنے اور اسے کاٹ کر ٹخنے سے نیچے کر لے، اور نہ ایسا کوئی کپڑا پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہو، اور محرم عورت نقاب نہ لگائے اور نہ دستانے پہنے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اہل علم ماسی پر عمل ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1494۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا، اور ذبح کرتے وقت اپنے پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علی، عائشہ، ابو ہریرہ، ابو ایوب، جابر، ابو الدرداء، ابو رافع، ابن عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1497۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن واضح ہو، نہ ایسے اندھے جانور کی جس کا اندھا پن واضح ہو، نہ ایسے بیمار جانور کی جس کی بیماری واضح ہو، اور نہ ایسے لاغرور کمزور جانور کی قربانی کی جائے جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ اس سند سے بھی براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے اسی جیسی حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسے ہم صرف عبید بن فیروز کی حدیث سے جانتے ہیں، انہوں نے براء سے روایت کی ہے، اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5065۔ ابو احواز سلام بن سلیم نے اسود بن قیس سے، انہوں نے حضرت جندم بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے عید الاضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، جب آپ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر چکے تو آپ نے دیکھا کچھ بکریاں ذبح ہو چکی تھی، تو آپ نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی 1.5 بکریاں ذبح کر لی ہیں وہ اس کی جگہ ایک اور بکری ذبح کرے، اور جس نے اب تک ذبح نہیں کی وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1316۔ حضرت فاطمہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن، قربانی کے دن اور عرفہ کے دن غسل کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ان ایام میں اپنے گھر والوں کو غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2883۔ حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، کیونکہ ممکن ہے آدمی بیمار ہو جائے یا اس کی سواری گم ہو جائے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2886 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال ادا کرنا فرض ہے یا زندگی میں ایک ہی بار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک ہی بار فرض ہے، پھر جسے طاقت ہو وہ نفلی حج ادا کرے۔
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2899، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس گھر کعبہ شریف کا حج کرے اور حج کے دوران میں بےہودہ گوئی نہ کرے اور گناہ نہ کرے، وہ واپس آتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3120، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چتکبرے اور سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اور تکبیر پڑھتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گردن پر قدم مبارک رکھ کر اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کرتے دیکھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3126، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن آدم کا بیٹا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا اور نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور فرمایا، اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2892 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی اور مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ بخشش مانگے تو انہیں بخش دیتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2901، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی، وہ حج اور عمرہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2908، حضرت حسین بن عوف رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، وہ حج نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ انہیں سواری پر باندھ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ جی ہاں ویورز، تو آج کا ہمارا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اگر آپ یوں ہی ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ حافظ۔